अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। ऐसे लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब रफ्ता रफ्ता अपनी अक्सरियत भी खो रहे हैं और जो जजेज हैं उनके दरमियान गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जजेस उलझ रहे हैं, बार बार बात बात पे तकरार हो रही है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जजेस एक दूसरे से इतना तंग आ गए कि वो एक दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहते। ऐसा 3-4 बार हुआ। काजी फाइज ईसा साहब ने बार बार टोका जजेस को, वो बीच में अपनी बात ले आते हैं और ऐसे लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब बल्ले के इंतखाबी निशान का जब भी हवाला आता है तो वहाँ पे चौंक जाते हैं, वहाँ पे वो बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं। आज उनकी इस नोक झोंक का एक सिलसिला उस वक्त ज़्यादा अरूज पर देखने को मिला जब जो समात थी उसमें उसके आखिरी जो 3-4 मिनट थे जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने तंज किया बराह रास्त अटॉर्नी जनरल के ऊपर। और काजी साहब खुद अगर इधर उधर की बात करें तो वो ठीक है, अगर कोई जज इधर उधर का सवाल पूछे तो वो काजी साहब को बहुत बुरा लगता है। आज हुआ ये कि काजी साहब ने कहा कि जब कोई डिक्टेटर आता है तो लोग वजीर बन जाते हैं, लोग अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं, और मैंने तो उस वक्त वकालत छोड़ दी थी। कोई डिक्टेटर आए तो सब वजीर और अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं। जमहूरियत आती है तो सब लोग अपनी छुरियां निकाल देते हैं। आइन में दिया गया असूल वाज़ेह है, तो हम क्यों इस केस में नई जहतें निकाल रहे हैं? आइन मुकद्दस है, इस पर अमल होना चाहिए। तारीख की बात करनी है तो पूरी तरह से करें। इस पे अतर मिनल्ला साहब का सबर जवाब दे गया। उन्होंने भरी अदालत में काजी फाइज ईसा साहब को आईना दिखाया और ठीक ठाक आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि आज भी आइन के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदालत भी इस केस में सबसे मिली हुई है। बतौर सुप्रीम कोर्ट हमने अपना सर रेत में दबा लिया है। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम माजी की बात कर रहे हैं। एक दिन हमें ये इसके लिए देना चाहिए कि अब इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है। आइन की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन दरख्वास्त 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से है। लापता अफराद के केसेस और बुनियादी हकूक की पामालियाँ सियासी मुकदमात नहीं। हम जब कहते हैं कि उनको सुने तो यहाँ कहा जाता है कि सियासी बात ना करें। तो अतर मिल्ला साहब ने बेसिकली काजी साहब को जो है वो ये आईना दिखाया कि जब कोई बात होती है पिछली के क्या हालात थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करना पड़ा, तो काजी साहब कहते हैं मुझे हालात ना बताएं। तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ सियासी मामला नहीं है, ये आइनी मामला है। इस पे चीफ जस्टिस साहब ने फिर बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने कहा जी कि हम सबको अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए, और इस पे मंसूर अली शाह साहब ने बीच में फिर ठंडा करवाया मामला। उन्होंने कहा जी कि मेरा ख्याल है चाय का एक वक्फा कर लेना चाहिए। वक्फे के बाद जब दोबारा केस शुरू हुआ तो फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा बरस पड़ी, और आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि आप अटॉर्नी जनरल इसको मखदूम अली खान को कहा, और जो लोग जिनको 2 नंबर तरीके से तहरीक इंसाफ का छीना हुआ मैंडेट दिया गया है, जिनको मखसूस सीटों के ऊपर लाया गया, उनके वकील हैं। तो इस पे आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि सियासी जमात कौन है? तो वकील साहब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों की लिस्ट देने वाली सियासी जमात कहलाती है। ये एक बिल्कुल आज नई तारीफ सुनने को मिली। तो इस पे आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि यानी जो लिस्ट नहीं देती उसे सियासी जमात नहीं कहेंगे। मुंतखबात में हिस्सा लेने वाली जमात को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लिस्ट भी जमा करवानी होती है। हर इंतखाबात को सीक्रेट बैलेट के तहत होना चाहिए। सीक्रेट बैलेट कहाँ है, ये सवाल किया जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। उन्होंने कहा कि वोटर को मालूम होता है वोट देने वाली जमात की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट क्या है। इस पे मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि हम जजेस और इलेक्शन कमीशन भी आइन की पासदारी का हलफ लेता है। इस पे मखदूम अली खान ने कहा कोई नहीं कहता कि वोटर से उनका हक छीन लिया जाए। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि खवातीन की नुमाइंदगी को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, अक़लियतों और खवातीन की नुमाइंदगी देना असल मकसद है। इस पे मखदूम अली खान साहब ने कहा कि आइन में हर लफ्ज़ को एक मानी देना ज़रूरी है। आइन में इलेक्शन में मुंतखब होने का लफ्ज़ लिखा हुआ है। इस पे अगेन गुस्सा आया मुनीब अख्तर साहब को। उन्होंने कहा कि सदर सेनेट सब के इंतखाबात के लिए अलग अलग इलेक्टोरल रेट होता है। इस पे उन्होंने कहा कि आप मुझे दिखा दें कोई इलेक्शन हो रहा है यानी मखसूस सीटों के ऊपर। और इस पे फिर
قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیچ میں کود گئے. انہوں نے کہا جی کہ اگر چھوٹی موٹی باتوں میں پھنس گئے تو دیگر کو سن نہیں پائیں گے, ہمیں اس کیس کو ختم بھی کرنا چاہیے اور آج ہی دلائل ختم کرنے اور آپ آگے بڑھیں. عطر من اللہ صاحب نے کہا عوام کے بنیادی حقوق کو کبھی اہمیت نہیں دی گئی. ہمیں درخواست گزاروں نے بتایا کہ اہم ترین درخواستیں زیر التوا ہیں. اس پہ جو مخدوم علی خان صاحب تھے انہوں نے کہا کہ درخواستیں کیوں زیر التوا ہیں, اس کا جواب تو عدالت دے گی, وکیل تو نہیں دے سکتا. ظاہر ہے عطر من اللہ صاحب سنا رہے تھے قاضی صاحب کو, چونکہ قاضی صاحب کہتے تھے ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اس پہ اگین عائشہ ملک صاحب آئیں, انہوں نے کہا کہ حالیہ انتخابات میں آزاد امیدواروں نے دیگر سیاسی جماعتوں کی نسبت زیادہ سیٹیں جیتی ہیں. مجھے مسئلہ ہے کہ کس حساب سے سیٹیں بانٹی جائیں گی. قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 17 اور بعد میں مزید 10 مخصوص سیٹیں دی گئی. آپ کہہ رہے ہیں اگر سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت رہتی تو 17 سیٹیں ہوتی, اب جب نہیں تو 27 سیٹیں نون لیگ کی ہو گئی. سوال بڑا ویلڈ تھا, اس کا جواب نہیں دے پائے وہ. اس کے بعد منیب اختر صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ میں 2 طریقہ کار سے سیٹیں بانٹی گئی. آزاد امیدواروں نے ایسی سیاسی جماعت, مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ ان کو ایسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے جس نے کم از کم 1 سیٹ جیتی ہو. تو بھائی آج تو وہ واضح ہو گیا, 1 سیٹ تو جیتی ہے. عطر من اللہ صاحب نے اس بات کی تصدیق کی. جو صاحبزادہ احمد رضا ہیں انہوں نے کہا کہ میرے نامینیشن پیپر کے اوپر تو میری سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت ہے, اس کے ساتھ میری وابستگی, اور اس کے باوجود بھی مجھے ٹاور کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا, مجھے گھوڑا جو میری اپنی جماعت کا انتخابی سمبل تھا وہ الاٹ نہیں کیا گیا. تو جب اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا تو قاضی صاحب کو مرچیں لگ جاتی ہیں. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, یہ سیاسی باتیں نہ کریں, یہ کیس ہمارے سامنے نہیں ہے, ہمارے سامنے یہ کیس ہے. تو بھائی بچے کو پتہ ہے, یقین مانے خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, بچے کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے. ایک ایسا بندہ جس نے کبھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ نہیں دیکھی ہوگی, اس کو آپ یہ ویڈیو اٹھا کر دکھائیں, اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اپنے گناہوں کے اوپر مٹی ڈالنے کی, پردہ ڈالنے کی, کارپٹ کے نیچے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس طرح یہ بظاہر تو کہا جاتا ہے کہ غلطیاں درست کرنی چاہیے, لیکن ان تمام غلطیوں کے اوپر مٹی ڈال کے اس کے اوپر صرف نظر کر کے, اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے وہاں سے چھلانگیں لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو بچے کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرح سے اصل جو مدعا ہے اس سے بھاگ کر ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ یار اصل حقائق یہ تھے, یہ حالات تھے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے, تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. تو آج آئیں نا, بتائیں کہ کیا وجہ تھی, کیوں کاغذات نامزدگی چھینے جاتے تھے, بتائیں آ کے قاضی صاحب کی کیا وجہ تھی, کیوں تحریک انصاف کے لوگوں کو ان سے پریس کانفرنسیں کروائی گئی, یہ سب کچھ کیا ہوتا رہا. لیکن قاضی صاحب یہ بات کبھی بھی نہیں کریں گے. اس کے بعد عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کیا مخصوص نشستوں کی بنیاد پر عام انتخابات کے آؤٹ کم کو مکمل تبدیل کر دیا جائے. یعنی کہ ایک سیاسی جماعت کا جو حصہ تھا وہ اس کو مل گیا, لیکن اس سے زیادہ اس کو مخصوص سیٹیں نہیں دی جا سکتی. جو جماعتیں اکثریت نہیں لے سکیں انہیں مخصوص نشستوں سے اکثریت میں کیا بدل دیا جائے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا منطق درست ہے یا نہیں ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ آئین میں کیا ہے. عائشہ ملک صاحبہ نے کہا مخصوص نشستوں سے انتخابات کا رزلٹ آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. بہت اہم ترین نکتہ ہے. انہوں نے کہا کہ 2 سیاسی جماعتیں تو انہیں مخصوص نشستیں ان کے اندر آپ نے بانٹ دی. مخصوص نشستیں بانٹنے کا طریقہ کار انتخابات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. میں سیاسی جماعتوں کی لسٹ دیکھنے کا نہیں کہہ رہا, آئین کا کہہ رہا ہوں. سیاسی جماعتوں کی لسٹ دیکھیں. مخدوم علی خان نے اس کو جواب دیا. اس پہ قاضی صاحب بولے اگر سیاسی حریف نہیں پسند تو سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ دونوں حریف ساتھ بیٹھیں گے. اور اگین عطر من اللہ صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ اقلیتی خواتین کو ضرور پارلیمنٹ میں نمائندگی ملنی چاہیے. ماضی کے انتخابات میں نون لیگ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں متاثرہ رہی, لیکن سپریم کورٹ مدد کے لیے سامنے نہیں آئی. عطر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا جیسا 2018 میں ہوا اب بھی ویسا ہو رہا ہے. متاثرہ ایک سیاسی جماعت رہی, ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. اس عدالت کے پاس آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کا اختیار ہے. اس عدالت کے پاس آرٹیکل 184(3) کا اختیار بھی موجود ہے. جو آج ہو رہا ہے شاید کل پھر اس عدالت کو اس پچھتاوے کا اظہار کرنا پڑے.
اس پہ مخدوم علی خان نے کہا حقیقت یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے لسٹ نہیں دی اور انتخابات میں حصہ لے لیا۔ اس پہ عطر ملا صاحب نے کہا 2 فروری 2024 والا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ کی غلط تشریح ہے۔ کیا ہمیں الیکشن کمیشن کی غلط تشریح پر مبنی فیصلہ نہیں دیکھنا چاہیے یا کیا اس کو ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے؟ اگین قاضی صاحب کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا جی کہ میرے فیصلے کا حوالہ نہ دیں، آئین کو پڑھیں، وہ آئین ہے۔ اور اس کے بعد جو مخدوم علی خان صاحب تھے ان کے دلائل مکمل ہوئے، پھر سکندر بشیر آ گئے الیکشن کمیشن کے وکیل، اور ایک بڑی دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی۔ ایک موقع کے اوپر جب گھیر لیا ان کو الیکشن کمیشن کے وکیل کو منیب اختر صاحب نے اور عائشہ ملک صاحبہ نے، تو وہ بیچارہ نا ایسے کھڑا ہو گیا، قاضی صاحب کی طرف دیکھنے لگ گیا، اور پھر قاضی صاحب کو ان کے اوپر رحم آ گیا، قاضی صاحب نے ان کو پھر ریسکیو کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ لمبی چوڑی انہوں نے بھی بات چیت کی۔ اس پہ مخدوم جمال خان ملوخیل صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا قانون آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ طے کریں کہ کون آزاد امیدوار ہے یا کون پارٹی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ امیدوار کی کس سیاسی جماعت سے وابستگی ہے؟ سکندر بشیر نے کہا کہ فارم 66 مخصوص نشستوں کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے دی گئی ایک لسٹ ہوتی ہے۔ اس پہ انہوں نے وہ بتایا، لیکن منیب اختر صاحب نے کہا آپ کا مطلب بلے کے نشان کے فیصلے سے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کیا، یہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس پہ قاضی صاحب نے بولا کہ فیصلے کو کم از کم پڑھ لیں، فیصلہ نہیں بلکہ قانون ہے۔ قاضی صاحب نے کہا آج انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے تو کل ہو سکتے ہیں۔ میں حیران تھا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کر رہے تھے۔ قاضی صاحب اس بات پہ پتہ نہیں آپ کیوں حیران نہیں ہوئے کہ بہت ساری جماعتوں نے نہیں کیے، ایک نے تو نہیں کیے تھے، اس کو تو جرمانہ کر کے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن اس پہ آپ کو بالکل حیرانی نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد وقفہ بھی ہوا بیچ میں، اور قاضی صاحب نے کہا جی کہ آخر کوئی تو حد ہوتی ہے، پہلے ہمیں الیکشن کمیشن کی جو وکیل ہیں ان کو مکمل سننا چاہیے۔ عطر ملا صاحب نے کہا کہ انتخابی نشان چھن جانے کے بعد کیا جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی؟ اس سوال کا ہاں یا نہ میں جواب دیں، کیا ہم آپ کا بیان درست سمجھیں؟ انہوں نے کہا جی کہ اس سوال کا میں جواب دوں گا۔ اور عائشہ ملک صاحبہ نے کہا آپ نے اپنے فیصلے میں لکھ رکھا ہے سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے اس جماعت کو انتخابی نشان نہیں ملنا، یعنی کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس جماعت کو انتخابی نشان نہیں ملنا۔ آپ کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن میں نہیں جائے گی۔ اس پہ قاضی صاحب کو اگین بہت پریشانی ہوئی، اور قاضی صاحب جو ہے وہ اب اکثریت اپنی تقریباً کھو چکے ہوئے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا تھا یار اس سے زیادہ کوئی انسان کتنا ایکسپوز ہو سکتا ہے؟ وہ شخص ایک ایک جملہ بولتا ہے اور پتہ چلتا ہے، سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ یہ احمد فراز کا جملہ یاد آ گیا مجھے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔